حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرضى المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسوله محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله عليه وسلم. حضران سید الشہداء ایام آزاد کا دوسرا عشرہ اور ہماری خمسے تیسری مجلس ہر 2 دن اور آپ کی خدمت میں خداوند متعال آپ کے آنے کو قبول کرے، اور ہم بہرحال ان مجالس سے اٹھ کے جب جائیں تو خدا ہمارے کردار میں تبدیلی پیدا کرے، اور ہم ہر ایک قدم کو ظہور کے طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس جو ہے وہ اس کا اصل ہدف ہی کربلا کے اس حقیقت کو آشکار کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے امام کربلا آئے، اور ان خصوصیات کا ذکر کرنا ہے کہ جو امام کے قریب کرتی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اس کو یقین پر لانا ہے۔ علم تو ہم سب کے پاس ہے، یقین کی منزل پہ پہنچنا ہے کہ امام ہی زندگی اور حیات ہے۔ جب ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ آخری امام کی زیارت بھی ہے کہ السلام علیکم یا عین اللہ، یعنی خدا کی آنکھ، خدا کی طرف ہر چیز جانے کے لیے یہ اصل امام ہی ہے۔ اور اگر ہم اس تک نہیں پہنچ پائے کسی صورت، تو نقصان ہمارا اپنا ہے، امام کا نہیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تم میری مدد کرو۔ قرآن میں خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری نصرت کروں گا۔ امام بھی کربلا آئے اللہ کی نصرت کے لیے، اور خدا نے امام کی نصرت کی۔ امام کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کوئی بھی نہیں آتا، تو بھی امام تنہا اپنے اس مقصد پہ کائنات کو لے کر جاتا۔ جس طرح آج غیبت کے پردے میں امام تنہا ہے، لیکن اپنے امور کو اس کائنات میں انجام دے رہا ہے۔ ہماری طرف نگاہیں اس لیے ہیں کہ ہم کامیابی پہ پہنچیں۔ ہمیں جو دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اور ہمیں یاد کرو، ہماری طرف آؤ، یہ وہ عہد ہے کہ جو ہم نے عالم زر میں خدا کی بارگاہ میں کیا، وہ جو وعدہ کیا تھا، جس نے جتنا زیادہ لبیک کہا اتنا اس دنیا میں وہ امام کے اتنا قریب ہے، کیونکہ وہ ہم بھول چکے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، ائمہ علیہ السلام بھیجی، دین بھیجی، شریعت بھیجی کہ جو انسان نے وعدے کیے تو اسے یاد رہے۔ اب اس کو یاد دلانے کے لیے جب یہ پورا سلسلہ چلا تو وہیں پر
اس یاد سے دور کرنے کے لیے بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، جو انسان کو گمراہی اور ضلالت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قرآن سب کا ذکر کر رہا ہے، قرآن مومن کا بھی ذکر کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ کافر کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن منافق کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن سب کا ذکر کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سب کچھ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، یہ یہی مخلوق ہے۔ اب اس مخلوق کو ہی خدا چاہتا ہے کہ یہ ہدایت پر آئے، اور ہر نبی اپنے زمانے میں آیا اور اس نے یہ پہلا کام ہر نبی کا کیا تھا، پہلا پیغام کیا تھا؟ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک الہ کی عبادت کرو، مشرک نہ بنو، بتوں کو نہ پوجو، اپنے لیے کئی خدا مقرر نہ کرو۔ یہ پہلا پیغام تھا، ہر نبی نے آ کر یہی جو ہے وہ کام کیا۔ لیکن وہیں پر مشکلات آئیں آپ کے سامنے۔ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ انبیاء جو قرآن کے قصص الانبیاء ہے، بہرحال وہ بھی ایک اور ہوم ورک لکھ لیں۔ قصص الانبیاء ایک کتاب ہے جو انبیاء کے واقعات ہیں، اس کو تھوڑا سا پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ انبیاء نے کیسے کیا کیا طریقے سے اپنے دور میں اپنی امتوں کی اصلاح کی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ قرآن بھی جب پڑھیں تو تھوڑا نئے طریقے سے، مطلب طریقہ کیا، یعنی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم پر کتنی آیتیں ہیں، ان کو آج کل تو سافٹ ویئر آ گئے ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ ہے، آپ ایک لکھیں گے ساری آیتیں آ جائیں گی، ان کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کہاں کہاں ہے۔ یہ درد میں اپنے لیے بیان کرتا ہوں، آپ کے لیے نہیں بیان کرتا، یعنی مجھے خود کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک وہ کتاب کی جو جاودہ معجزہ ہے اس سے میں مانوس نہیں ہوا ابھی تک۔ مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کس نبی کی داستان، پوری داستانیں نہیں ہیں اس کے اندر، حدیث و روایات اس کو پورا کرتی ہے، لیکن جو واقع ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، جو واقع ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نبی جو ہے وہ قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، کہاں گئے؟ اب خدا کہہ رہا ہے کہ واپس جائیں، مگر نہیں گئے۔ جتنا اوپر ہے انسان اتنا سینسیٹیو ہے معاملہ۔ اولو العزم پیغمبر سب کیوں نہیں ہیں؟ تھوڑے سے ہیں، کیوں؟ مقامات ہیں، انبیاء کے بھی مقامات ہیں، انبیاء کے بھی مقامات ہیں۔ کہیں کسی سے ترک اولا ہو گیا، یہ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا تو معاملے ہلکے ہلکے۔ اب ایک نبی کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں واپس جاؤ، معافی میں گئے، مچھلی نے اپنے بطن میں چھپا لیا، کتنے عرصے تک اس تاریکی میں رہے، ایک تاریکی سمندر کی، ایک تاریکی شب کی، پھر ایک تاریکی مچھلی کے اندر۔ ظلمت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ ہے نا فاستجبنا لہ ونجیناہ وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ وہ ہے جو حضرت نے کہا تھا مچھلی کے بطن کے اندر آ کے۔ یہ تاریکی ظلمت کیا ہے کہ جس سے نجات صرف خدا دے سکتا ہے، کوئی نہیں۔ یعنی انبیاء نبی مشکل میں آ گئے، نجات مانگ رہے ہیں، کون دے گا نجات؟ کون دے گا؟ وہ تو 3 لیئر کی ظلمت تھی، مگر آج کتنی ظلمت ہے معاشرے کے اوپر، کفر کی، منافقت کی، کتنے معاملات ہیں جس اندھیروں کے اندر ایک انسان ڈوبا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ظلمت سے باہر نکلے گا؟ کیسے باہر نکلے گا؟ حدیث تو لانی ہے، بہرحال مجھے جتنا وقت مل سکا میں آپ کی خدمت میں اس کو بیان کروں گا، لیکن پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہ انبیاء آئے تھے، یہ کیوں آئے ایک پورے نظام کو لے کر۔ حضرت شعیب اپنی قوم پر، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، مطلب ہر نبیوں کو بھیجا۔ 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، باقی 1,24,000 تھے، لیکن 25 ہی کا ذکر کیا خدا نے، نام جو لیے۔ آ کر نجات دے رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو، معاشرے میں مشکلات نہ ہو، معاشرے میں کرپشن نہ ہو، اور بچیں، بیلنس زندگی میں آئے۔ اگر آج معاشرے میں، آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے
آج تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کی زیادہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی برائی ہے جو آج انسانیت میں، مسلمانوں کی نہیں، پورے انسانیت میں، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا آخر، وہی تو اللہ کی مخلوق ہے، کتنی برائیاں ہیں، مگر رسول فرما گئے میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا۔ ہاں ایک اور سلسلہ چھوڑے جا رہا ہوں امامت کا، یہ رہے گا قیامت تک۔ لیکن کیا ہوا جب ائمہ کو چھوڑ کے گئے تو لوگوں نے ائمہ کے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے، ایک ایک کر کے اس زمانے کا جو بھی سیٹ اپ تھا دوسرا والا، اس نے کہا کہ اس امام کو روکو، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ شخص اکیلا پوری کائنات پلٹ سکتا ہے۔ دشمن جانتا ہے امام کو، ہم نہیں پہچانے امام کو، ہم نہیں پہچانے۔ تاریخ بھی یہی گواہ ہے ان واقعات کی، دشمن پہچان گیا ہر امام کو، کہیں زندان ہے، کہیں نظر بند ہے، کہیں 14 سال زندان میں امام ہے، شیعہ نہیں پہچانے۔ اب بات تھوڑی سی سخت ہوتی ہے لیکن اب کرنی کب کریں گے؟ 11 اللہم صلی محمد 1186 سال ہو گئے امام کی ولادت کو، کتنے ہو گئے؟ 1186۔ غیبت کو کتنے ہو گئے؟ صغرا کبرا ملا کے 1181 سال، 1181 سال ہو گئے، ابھی بھی مصلحت کریں ہم لوگ؟ نہیں مولانا وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ مسئلہ ہے، ٹرسٹ کا مسئلہ، انجمن کا مسئلہ، نواخان کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، یہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ کیوں ایک امام 14 سال زندان میں رہا؟ کیونکہ جو مشکلیں شیعوں پر پڑنی تھی وہ امام نے اپنے اوپر لی، اپنے اوپر لی، مگر نہیں تھے کہ شیعہ اس وقت، شیعہ تھے۔ خود 7ویں امام کی اپنی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ تم تختوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہو صدیوں سے اور کہتے ہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، مگر تمہارے عمل سے لگتا ہی تم علی کے شیعہ۔ علی کا شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ اس کی صفات کیسی ہونی چاہیے، اس کی خصوصیات کیسی ہوں، وہ گھر میں کیسا ہو، وہ بازار میں کیسا ہو، وہ اپنی عبادت میں کیسا ہو، شیعہ شیعہ ہے۔ اور بہرحال ہم تو کہتے ہیں کہ بہرحال یہ پیغام مجلس کا ہماری یہ سب کے لیے، اہل سنت برادران آتے بھی ہیں، مجلس سنتے بھی ہیں، ہماری مجلس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو کسی کی دل آزاری کرے، یہ تو انسان کی ارتقاء کی مجلس ہے۔ یہاں جو آئے گا وہ بلند ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جو ذکر کو خدا نے رفعت دی ہوئی ہے، بلندی دی ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس ذکر کو جو ہے وہ بلندی دی ہے، تو یہاں تو جو بھی آئے گا وہ بلند ہوگا عزیزان محترم۔ اس لیے بہرحال ہماری مجالس ایسی ہوں، نہ صرف دوسرے فرقے کو، دوسرے مذہب کو بھی دعوت دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس مشترک جو چیز ہے، کامن جو چیز ہے، وہ آخری امام ہے، اس پہ جوڑیں پوری دنیا کو، اس کی بات کریں۔ کیونکہ یہ بات تھوڑی سخت ہوتی ہے، ذمہ داری لاتی ہے، کام کرنا، نوکری مانگتی ہے، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ابھی مولا نے بلا لیا تو کیا کریں گے، یا لیتنی کہنے میں تو مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ کاش ہوتے، اب ہیں تو نہیں، کاش ہی بولتے رہو، تو یہ سخت ہے۔ سمجھیں کیا وجوہات ہیں، کون سے حجاب ہیں اندر جو مجھے امام تک پہنچنے نہیں دے رہے، اسی کو دور کرنا ہے جانا۔ پہلی شرط میں نے کہا کہ امام کون سی چیز ہے، کربلا میں کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے دو جو جبے ہیں وہ واضح ہو گئے، دو گروہ واضح ہو رہے ہیں، اس کی محور کیا ہے؟ امام۔
جو ادھر ہے، یعنی اس زمانے میں اگر آپ پہنچے، جیسے آج ہمارے لیے بھی کربلا چلے جائیں، زیارت ہو جائے، اللہ کرے زیارت ہو جائے، جائیں. ابھی تو جو کربلا پہنچ گیا، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. وہ جو اس وقت سب جو کربلا میں کھڑے ہوئے تھے، کیا وہ کمال پہ تھے؟ نہیں. اس وقت کمال یہ تھا کہ امام کی طرف کون ہے. یعنی کربلا آپ پہنچ جائیں لیکن امام کی طرف نہ ہو، پھر اس کا دیکھیں، امام تو لطف کر کے بلا لیں گے، وہاں کھڑے ہو کر کہاں جائیں؟ امام کی طرف ہیں یا نہیں ہے؟ اب امام کی طرف ہونا مانگتا ہے، کچھ شرائط مانگتا ہے، کچھ چیزیں مانگتا ہے. ایسا تھوڑی آپ امام کی طرف چلے جائیں گے. تو یہاں عزیزان محترم، یہاں پر جو ہے نا وہ زحمت کے ساتھ ساتھ سرعت چاہیے، تیزی چاہیے، سبقت چاہیے. جتنا تیز رہیں گے، جتنا تیزی سے فیصلہ کریں گے، تب امام کے پہنچیں گے. آج کے دور میں امام کے لیے کیا کرنا ہے، سوچیں، بیٹھ کے سوچتے رہیں، پھر بنائیں گے، آرگنائزیشن بنے گی، یہ سیٹ اپ بنے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو رہے گا، یہی رہ جائے گا. جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. شروع کہاں سے ہوگا؟ شروع اپنے آپ سے، اپنے آپ سے شروع کریں عزیزان محترم. پھر جب آپ امام کے قریب ہوں گے تو خود بخود عمل ظہور کرے گا، ظہور دے گا، رفت دے گا. زحمت کرنی پڑتی ہے. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ 27ویں رجب کا دن تھا، بعثت کا دن تھا، اور اس دن پہ زیارت امیر المومنین علیہ السلام مستحب. امام کی زیارت جو ہے وہ مستحب. لوگ بھی، بیمار بھی جو ہے وہ مفاتیح الجناح پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 27 رجب جو ہے وہ نجف میں گزارنی چاہیے جتنی ہو. تو کہتے ہیں میں صبح پہنچا بین طلوعین، فجر کے بعد. تو میں جوتے جہاں دے رہا تھا تو وہاں ایک اور عالم دین جو کہ اس زمانے میں مشہور تھے زاہد ہونے کی وجہ سے، مجھے ملے. وہ اپنے جوتے لے رہے تھے، میں دے رہا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ 3 دن ہو گئے میں نے صرف چائے کا ایک کپ پیا ہے. اب جب میں نے یہ لیا تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں مجھے کہہ رہے ہیں. بھئی اگر زحمت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، مجھے کیوں کہا انہوں نے؟ خیر میں اندر آیا اور میں نے وہ زیارت غدیریہ جو زیارت تھی امام کی، 3 گھنٹے لگے. میں نے بڑے حال اور گریہ کے ساتھ وہ زیارت پڑھی. 3 گھنٹے زحمت پڑھی. میں گھر گیا، تھک گیا. 3 گھنٹے تھک گیا. میں جا کے سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم میں ہوں، تھوڑے سے لوگ حرم میں کھڑے ہوئے ہیں مولا کے، اور میں بھی زیارت پڑھ رہا ہوں، لوگ بھی. کہا وہ جو عالم دین ہیں ان کو میں نے عرش کے درمیان میں دیکھا، اور وہ صرف پڑھ نہیں رہے، وہ پورے وجود کے ساتھ مولا کائنات کی زیارت کر رہے ہیں، پورے وجود کے ساتھ. یعنی ہر اعضاء امام کی زیارت کر رہا ہے. تو کہاں میری سمجھ میں آ گیا. مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے 3 دن، یعنی جتنا کمال پہ جانا ہوتا ہے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اب ہم تو محرم میں ایسے آ جاتے ہیں. امام تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے کئی عرصے انتظار کیا ہے. ایسا نہیں تھا، بعض کو پتہ تھا ہم نے کربلا پہنچنا ہے، انتظار کر رہے تھے. ہم کتنی زحمت کرتے. شب قدر کی رات آئی، ہم تو آئے مسجد میں، چائے کہاں ملے گی، یہ سب. بہرحال آج تو آپ کے لیے نیاز کا اہتمام ہے انشاءاللہ، کیونکہ بہرحال مولا کی نظر ہے، میرا کوئی اس میں وہ کمال نہیں ہے. تو مولا کا لنگر ہے، پوری دنیا کھا رہی ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ بہرحال SOPs کے لیے انہوں نے ڈسپوزیبل رکھا ہے تاکہ کوئی شکایت نہ کرے. یہ لوگ تو بہرحال آج اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان محترم، بہرحال یعنی شب قدر جب آتی ہے تو ہم اس سے پہلے کتنا تیار ہوتے ہیں. ایک عالم دین فرماتے ہیں میں نے پورے 365 راتیں جاگا. کیوں جاگا؟ کہا میں شب قدر کی رات اور عام رات میں فرق محسوس کرنا چاہتا تھا.
یعنی زحمت کرنی ہے، تکلیف اٹھانی ہے، کچھ تو کریں امام تک پہنچنے کے لیے، تیار تو ہوں. یہ جو دسترخوان محرم میں کھلتا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں. اب صرف مصلی پہ آپ کھڑے ہوں تو ایسے نہیں ہوتا. یعنی تہجد پڑھنی ہے. اب کیسے پڑھنی ہے؟ الارم لگا کے پڑھیں گے. دن ایسا گزارے کہ ملائکہ آئیں اٹھانے تمہیں. دن ایسا گزارا ہے. کیسا دن گزرا؟ دن میں کیا کیا؟ دن میں مراقب رہا، محاسبہ کیا، بچایا اپنے آپ کو؟ نہیں. یہاں تو پھر وہ گھوم پھر کے بیچارہ موبائل آ جاتا ہے. یا تو سونے سے پہلے بھی واٹس ایپ، اور آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں. تعقیبات فجر واٹس ایپ، کہیں کو مس نہ ہو گیا وہ میسج. اپنی کتاب تو پڑھ لو، اپنے وجود کو پڑھ لو. ویسے ایک تو یہ مشکل وائرس، سوشل ڈسٹنس. پہلے ڈسٹنس میں تھے ہم لوگ. کہاں کوئی کسی سے باتیں کرتا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے موبائل میں. میسج، وہ گروپ میں میسج بھیجا، چیک کر لیجیے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ دیکھیے آپ نے کیا، وہ گروپ میں دیکھ لیجیے گا، وہ بھیجا ہے باجی نے کچھ. سب اسی پہ ہے. کھانا کھاؤ وہ بھی بھیج دو. بعد میں کھانا پہلے بھیجنا ہے. تبھی پھر تکلیف ہوتی ہے. بیمار ہوتا ہے آدمی، بھائی کیوں بھیج رہے ہو، خود کھاؤ. زیارت پہ گئے، پہلے سیلفی ہو جائے. مولانا مسائل پڑھ کے اترتا ہے. آپ کو پتہ بندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مولانا سیلفی ہو جائے، کیا ہے مجھے پتا. آپ کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے آپ، لیکن خود آپ سوچیں کیوں؟ کیونکہ ہم اصل میں اس کے ساتھ جڑ گئے، آپس میں دور ہو گئے. اچھا اس وائرس نے ویسے ہی بول دیا، اب ویسے ہی دور تھے، بولا اور سوشل ڈسٹینس. اچھا وہ ہمارے یہاں تو کوئی بھی نہیں سوشل ڈسٹینس، سب ایسے ہی ہے. ماسک بھی پبلک. میں نے بولا لوگوں سے آپ کیوں نہیں پہنتے؟ فلانی جگہ تو ماسک مل رہا تھا. کہا وہ جیب میں رکھ لیا، بعد میں کہاں آئے گا. بھائی آپ کے لیے ماسک ہے، آپ پہنے، ڈسپوزیبل ہے. کیا کریں آپ مجھے بتائیں نا. ایسے میں جب ایک چھوٹا ایک امر، ایک ماموریت، ایک کام انجام نہیں ہو رہا تو کل بڑے کام کیسے کریں گے آپ مجھے بتائیں. بہرحال یہی بریکٹ کے اندر بات آ گئی تو میں کہہ دوں، یہ جو مشکلات ہیں آج کل کے دور کی، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں کہ خیر الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے. بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے. اب میری ذات دوسرے کو کیا فائدہ دے رہی ہے؟ پہلا فائدہ کہاں ہوگا انسان کا؟ گھر میں. میرے وجود سے گھر میں کوئی فائدہ ہے؟ یا یہی بولتے رہتے ہیں ماں باپ پتہ نہیں کیا آ گیا. فائدہ دے رہا ہوں، خوب بڑا ہو گیا، پڑھ لیا، گھر بن گیا. چند چیزیں جو ہیں وہ حدیث ہے کہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے. 4 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے اگر کسی کے پاس ہے. 4 خصوصیتیں. اس میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ پہلی تقوی، ورع کا لفظ ہے وہ حدیث کے اندر ہے، یعنی پرہیزگار، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ. یہ خصوصیت ہے. کتنا بچاتا ہوں اپنے آپ کو، کس طرح بچاتا ہوں، یہ میں نے کافی گفتگو کر چکا ہوں اس میں. دوسری چیز جو ہے وہ صبر ہے، کہ انسان میں حلم اور بردباری ہو. حلم یعنی انسان میں تحمل ہو کہ مشکلات ہو رہی ہیں زندگی میں، انسان بردبار رہے. کوئی مطلب سامنے آپ کے کچھ کہہ دے، آپ بردبار رہو، آپ صبر کے ساتھ رہو. آپ ساری چیزیں. ایک چیز اس میں جو رسول خدا نے کی ہے وہ کہ کسی کی بہترین زوجہ ہو، اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے. اب مردوں کی عجیب سی حالت ہو گئی.
یہ سب کے لیے ہے نا. ویسے حدیث تو اسی لیے کہ زوجہ ہو، لیکن دوسری طرف سے بھی ہے کہ اچھا ہمسر ہو اس کے لیے. اب یہ معاشرے میں جو ابھی اس ٹائم فقدان ہے عزیزان محترم، اس کی وجہ سے زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، نیکی ختم ہو جاتی ہے، تقوی ختم ہو جاتا ہے، صبر ختم ہو جاتا ہے جب گھر میں بیوی یا شوہر اچھا نہ ہو. بڑا نمازی پرہیزگار، ماتھے میں سجدے کا نشان لگا ہوا، گھر میں اخلاق، بیوی کے ساتھ رویہ، ماں باپ کے ساتھ رویہ. یہاں بیوی بیٹھی ہوئی مصلی بچھا کے تسبیحاں درود تسبیحاں چلے، شوہر آیا بیچارہ، بھائی اس کی مدد کرنا واجب ہے، اس کے کام کرنا واجب ہے. نہیں، یہ اس کو کون سنبھالے؟ میں آپ دیکھا سب بہہ جاتا ہے جب انسان اپنے واجب کو نہیں سمجھتا. واجب کیا ہے؟ گھروں میں جو مسائل ہیں، اصل جب گھر سکون میں نہ ہو نا عزیزان محترم، تو آپ باہر کچھ نہیں کر سکتے. وہ صحابی عظیم جو شجاع صحابی کہ جس کے جنازے کو رسول کبھی دائیں سے اٹھاتے ہیں کبھی بائیں سے اٹھاتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہاں جہاں جہاں حضرت جبرائیل اٹھاتے تھے میں بھی اٹھاتا تھا. یعنی ملائکہ اترے ہوئے جنازے میں، خود قبر میں اترے، صحابی کو دفنایا. ماں نے یہ دیکھا، کیا بات ہے میرے بیٹے کی، کیا خوش نصیب. رسول خدا فرماتے ہیں جلدی نہیں کرو. کہا کیوں؟ کہا میں عذاب دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ گھر میں بد کلام تھا اور باہر میں اتنا اچھا، میرے سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، لوگ میری تعریفیں کر کر تھکتے نہیں ہیں، مگر گھر میں بد کلام ہو، تلخ کلام ہو، جواب دیتا ہو، دونوں کے لیے. یہ فساد ہے معاشرے میں. یہی فساد پر جنم لیتا ہے. جب گھر میں سکون نہیں ہوتا، مرد باہر تلاش کرتا ہے سکون. میں ساری چیزیں کوڈ ورڈ میں بیان کر رہا ہوں. پھر خواتین شکایت کرتی ہیں، میسج کرتی ہیں، مولانا صاحب ہمارا شوہر باہر آفس میں یہ وہ. آپ نے گھر کا ماحول ایسا رکھا ہے کہ وہ گھر میں آتا توجہ دے. یہ کون سکھائے گا؟ یہ تعلیمات کون سکھائے گا؟ کسی اسکول میں تو پڑھائی نہیں جاتی، نہ ٹی وی پڑھاتا ہے. ٹی وی تو آپ کو دکھاتا ہے ایک شخص 2-3 ناجائز تعلقات. یہ ڈرامے سارے ہمارے ایسے ہی ہیں، یہی سکھا رہے ہیں. وہ نہ ٹی وی سکھائے گا آپ کو، نہ یونیورسٹی، نہ اسکول. بے حجابی، برائی، ویسٹرن ایجوکیشن. چھوٹی بچی جو ہے وہ سوچتی او بوائے فرینڈ نہیں ہے تمہارا. میں مارس کی باتیں نہیں کر رہا جانے محترم، میں یہی کی باتیں کر رہا ہوں. یعنی کہاں پہنچ گئی ہے معاشرہ. اور آپ بولے نہیں مولانا یہ باتیں نہیں کریں. کیسے پہنچیں گے امام تک یہ لوگ؟ بربادی کیا ہے؟ بربادی گھر میں ہے. ایک تو پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ اپنی نسل کی ماں لے کر آئیے کہ جس کے بطن میں سرباز امام زمان پیدا ہو. تو اللہم صلی علی محمد. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تو اس قابل کروں کہ جب میں کسی کی ایک محنت ہوئی ہوا ایک ہیرا ایک موتی لے کر آ رہا ہوں تو خود بھی تو قابل ہوں اس کے، خود سمجھوں میں. لڑکوں نے جوانی میں شادیاں کر لی ہیں، 6-7-8 مہینے بعد جدا. کیوں؟ اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو بیٹی کو گھر میں رکھنا کیسے. کیونکہ زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے. اب جو فلٹر ماں نظر آتے ہیں وہ گھر میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. سب میں آرام سے بہت تہذیب سے گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان محترم سمجھیں، برباد نہ کریں نسلوں کو. خدا کی نعمت ہے یہ اولاد. خدا واپس مانگے گا اپنی نعمت کو. نعمت سالم لینی ہے.
ذمہ داری ہے. یہ جو ہم عمل انجام دیتے ہیں نا، یہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارا عمل ترفعو، یعنی رفعت کرتا ہے. کون سا عمل؟ عمل صالح. جو تم نیک عمل کرتے ہو، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں. اب یہ اوپر کہاں جاتا ہے؟ یہ اوپر آسمان پہ جاتا ہے. ہر آسمان پہ ایک ملک ہے، ملائکہ میں سے ایک ملک جو ہے وہ ایک، اس آسمان کا کون ہے؟ نگہبان. جو بھی عمل آتا ہے وہ اس کو روکتا ہے. اور ایک ملک اس آسمان کو، ایک ملائکہ اس عمل کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اوپر لے کے جاتا ہے. جب پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے تو یہ جو ملائکہ ہوتا ہے یہ اس کی تعریف کرتا ہے عمل کی، کہ اس کا عمل ایسا تھا ایسا تھا. وہ جو نگہبان ہے آسمان کا، وہ سب سنتا ہے، کہتا ہے یہ اوپر نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہا اس کے عمل میں غیبت ہے. جب پہلے آسمان قبول نہیں کرتا، عمل پلٹا دیا جاتا ہے. 7 آسمان طے کرتا ہے ایک عمل، پھر خدا تک پہنچتا ہے. اب دوسرے دن پہلی مصیبت حل ہوتی ہے، رکاوٹ دوسرے آسمان، یہاں دیکھیں وہاں بھی تعریفیں کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. پھر وہ جو ملائکہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، قبول نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس نے جو عمل کیا تھا نا، یہ اس کا عمل دنیا کے لیے تھا. پھر پلٹا دیا. پھر تیسرا دن آتا ہے کہ کوئی پھر مرم پٹی ہوتی ہے، پھر اوپر جاتا ہے کہ بڑھ گیا معاملہ. یعنی یہ ان عمل کی بات کر رہا ہوں جن میں یہ عیب نہیں پائے جاتے. پھر وہ عمل تیسرے پہ جاتا ہے، تیسرے پہ پھر عمل واپس. کیوں واپس کر دیا گیا؟ کیونکہ یہ جو اس کا عمل تھا اس میں ریا تھی، دکھاوا تھا، وہ بھی بڑھا دیا. پھر چوتھے دن چوتھا عمل، پھر وہاں کیا تھا؟ اس کے اندر حسد پایا جاتا تھا، حاسد تھا. کسی کے اچھے کام کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا تھا کہ یہ اتنا اچھا کھا کیسے رہا ہے، یہ کیوں اتنی اچھی چیزیں اس کے پاس آ گئی. حسد کرتا ہے. یہ اتنی اچھی مجلس سے کیوں پڑھتا ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے. یہ انجمن اتنی اچھی کیوں ہے، یہ آرگنائزیشن کے اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ بھی حسد ہے. ہر چیز جو ہے عمل واپس. پھر 5واں دن پھر اوپر گیا، پھر مسائل نہیں، ایک ایک کر کر سارے مسائل. حجاب، عجب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، باقی سب بیکار. ہوتا ہے نا، آدمی بیٹھتا ہے کہیں بات کرتا ہے تو بس انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، ان کو کیا آتا ہے، یہ کیا ہے؟ اپنے عمل کو اچھا کرو. پھر واپس پلٹا دیا. پھر 6 میں جاتا ہے، پھر 7 میں جاتا ہے. میں بہت تیزی سے اوپر لے کے گیا ہوں، آپ کو اتنی تیزی سمجھ جاتا ہے نہیں ویسے. 7 میں جب جاتا ہے نا تو پھر پلٹا دیا جاتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس نے یہ جو عمل کیا تھا نا، یہ اس نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا. یہاں تو میں بھی آگے پھنس گیا. مجلس کیسی رہی آج؟ کتنے لوگوں نے سنی، کتنی لائکس ہوئی. ہر آدمی شکار ہے نا حب شہرت کا. کتنے ویوز آئے، جو ہم لوگ لکھے ہیں نا 1 ملین ویوز. کیا ہے؟ حب شہرت ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا. میں بھی یہی ہوں. کتنے لوگوں نے تصویر میری دیکھی، کتنے لوگوں نے کمنٹ کیے. حب شہرت. واپس کتنے حجاب ہیں. اور یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، یہ عمل صالح جو اس نے انجام دیا تھا، یعنی جو نیک عمل انجام دیا تھا اس کو جانے میں اتنے مراحل ہیں. پہنچ گیا، 7 کراس کر گیا، اوپر پہنچا خدا کی بارگاہ میں. خدا نے ویسے ہی واپس بھیج دی. کہا کہ ملائکہ کو، حدیث ہے، ملائکہ کو خدا کہتا ہے تم نے اس کے عمل کو یہ سب دیکھا نا، میں نے اس کے دل کو دیکھا. تم نے اس کے عمل کو دیکھا، میں نے اس کے دل کو دیکھا. اس کے دل میں میرے لیے بھی واپس. کتنا سنگین معاملہ ہے.
ہم تو لائٹ چل رہے ہیں، ہم لوگ تو ویسے ہی مسئلہ تھوڑی ہمارے لیے، تو ہاں اس میں نکل جائیں گے آرام سے، اوپر بھی امروہہ ہے اور ایک چولی ہے، تو مسئلہ تھوڑی ہے، نکل جائیں گے۔ اور رضویہ ہے، جعفر تیار ہے، سب اوپر اپنا محلہ ہے، ٹینشن نہیں ہے، ملائکہ ہیں، آسمان اللہ کے ہیں، ادھر رشتہ داریاں ہوں گی، کیسے جائے گا، کیسے قبول ہوگا؟ یہ تو ایک ہی عمل ہے، اسی یہی نہیں جا رہا تو آگے کیا جائے گا؟ شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، شخص امام کی خدمت، امام نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھی، کہا نہیں تیسری دفعہ پڑھو، تیسری پڑھی، امام کے سامنے پڑھ رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ شرائط اور آداب کے ساتھ نہیں پڑھا، سب پڑھ رہا تھا، لیکن امام نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں ہے، یعنی سب ہوتے ہوئے ویسی نہیں پڑھ پایا جیسے امام چاہتے تھے۔ امام نے کہا کہ 2 رکعت نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت نماز صحیح پڑھو اوپر جائے گی۔ ابھی یہاں تو ایسی، یہاں بھی دیکھ رہا ہوتا بچے کو، مطلب بچے تو ایسے پڑھتے، اللہ اکبر ہی کیا، تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہاں چل آنا جانا ختم۔ اچھا اس کو کون بتائے کہ یہ وہ نماز اور عبادت ہے، یہ خالق کے آگے حاضر ہے، خالق کے آگے، خالق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کمپنی کے سی او کے سامنے کھڑا ہو، ٹائی سیدھی، شرٹ کی سلوٹ، فائل ہاتھ میں، سب پریزنٹیشن، کمپنی کیا دیتی ہے؟ کمپنی نوکری، گھر، گاڑی، اس سے زیادہ تو جان تھوڑی دیتی ہے۔ خالق کے آگے کھڑے ہوئے، باطل ہے نماز۔ ذکر میں اگر کچھ کیا اشکال ہے، نماز نہیں، ویسی بات ہے، سیدھے استغفار کر کے آؤ، تکبیرۃ الاحرام، یعنی سب آرام، صرف خالق ہے، بس کھڑے ہو، عبادت، جاؤ سجدے میں، پتا تو چلے کس کو سجدہ کر رہے ہو۔ یہاں تو یہی ٹینشن ہے کہ فون بچ جائے گا، فوراً جلدی جلدی پڑھو، بھائی کیا موت آ جائے گی، کال اگر بعد میں اٹھا لو، بند کر دو اس کو تھوڑی دیر، فلائٹ موڈ میں کر دو اسے، کیوں ڈسٹرب کرے تمہیں؟ خالق اور مخلوق کے درمیان میں کوئی نہ ہو، یہ جب تک عادت نہیں بنائیں گے کیسے عمل اڑے گا؟ کیسے ہم امام تک پہنچے؟ راوی کہتا ہے میں نے چوتھے امام کو دیکھا، امام سجاد علیہ السلام، صلی امام نماز پڑھ رہے تھے، امام کی ابا گر گئی، ہٹ گئی، نماز ختم ہوئی، کہا مولا آپ نے توجہ نہیں کیا، آپ کی ابا ہٹ گئی تھی، کہا تو نہیں جانتا ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا مولا ہے تو ہماری نمازوں میں کیا ہوگا، ہم تو ایسی نماز کیسے پڑھیں؟ کہا نوافل پڑھ کے اپنی ان نمازوں کے نواقص کو پورا کر، نفل پڑھو نماز کے ساتھ۔ ہم تو یہاں اگر توفیق ہوتی بھی ہے کی اڑ گئے بھائی، ہر نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے، دل سے کرتے، دل سے دعا کرتے، تسبیح سب سے بہترین ذکر نماز کے بعد تسبیح ہے سیدہ، کرتے ہیں آرام سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ، پتہ ہی نہیں پڑتا، یہ تسبیح 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ فجر کی نفل پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کے برابر ہے،
نماز عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے تہجد کا ثواب رکھتی ہے. پڑھتے نماز غفیلہ پڑھی کبھی؟ بزرگ تو پڑھتے ہوں گے. جوانوں کو ضرورت ہے. غفیلہ یعنی معافی کے لیے مغرب عشاء کے درمیان ایک اور ہوم ورک. مفاتی کھولیں، مغرب کی تحقیقات، نماز غفیلہ دیکھ کے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیں. حضرت جعفر یہ جو حبشہ چلے گئے تھے مکہ سے، مشکلات تھیں، حبشہ بھیج دیا رسول خدا نے. کچھ آپ جانتے نا، حبشہ بھیج دیا. وہ حبشہ کا واقعہ وہ سب اپنی جگہ پر. جب مدینہ آئے حضرت جعفر واپس آئے، مسلمانوں کی حالت بہتر ہو گئی تھی، غنیمت آ گیا، مال، گھوڑے. تو رسول خدا نے حضرت جعفر سے کہا کہ کیا چاہیے؟ چاہیے اونٹ چاہیے، مال چاہیے، کیا چاہیے؟ یا کوئی ایسی نماز بتاؤں جس کا ثواب آخرت میں ملے گا. یعنی اب یہ چوائس. تو کہا نماز دے دیں. یہ جو نماز جعفر تیار ہے یہ رسول خدا نے حضرت جعفر کو دی تھی، جسے ائمہ نے تاکید کی ہے پڑھنے میں کہ جب بہت مشکل ہو نماز جعفر تیار پڑھو. کہاں ہے یہ؟ کس کے لیے ہے یہ؟ کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ عزیزان محترم، جوان ہے، اپنی جوانی کی قدر کریں. یہ پھر نہیں آتی. اور ایک دفعہ اگر اندر ڈائی بن گئی نا تو یہ صحیح نہیں ہو پائے گی. پھر جوانی میں اگر عادت ہو گئی تہجد پڑھنے کی تو بس پھر چہرے پہ نور بھی آئے گا. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے پاس آیا ہے. علامہ فرماتے تھے کہ شخص نے پوچھا کہ کہا کہ اگر دنیا چاہیے تہجد، دین چاہیے تہجد، آخرت چاہیے تہجد. کیوں؟ کیونکہ خلوت ہے، تنہائی ہے، خدا سے بات ہے. تو اب کیا کریں؟ بہت ٹینشن دے دیا، بہت زیادہ ہی ٹینشن ہو گئی. اب کیا کریں؟ اعمال. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب کیا کریں؟ یہ تو ایک عمل 7 منزلوں کو طے کرتا ہے بڑی مشکل سے. کیا کریں؟ اللہ اکبر. یہ ائمہ نہ ہوتے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. روایات کہتی ہیں 6 امام جہاں بھی جاتے تھے اپنے ساتھ تربت امام حسین رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ تربت امام حسین پر سجدہ 7 حجابوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ جو 7 حجاب ایک عمل کو نہیں پہنچنے دے رہے، صرف خاک شفا پر سجدہ 7 چیزوں کو دور کر دیتا ہے. یعنی جس مٹی کی خاک میں اتنی طاقت ہو تمہارے عمل کے 7 حجاب ہٹا دے تو اس امام میں کتنی طاقت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خون کے قطرے اس خاک میں. آپ سمجھ میں آئے امام کیا ہے؟ امام کے بغیر کیسے جائیں گے عمل؟ سمجھ میں آیا کیوں امام اتنا مہم ہے؟ ایک عمل نہیں جاتا. وہاں امام کہتا ہے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، بس پہلے جو بھی تھا بس ہم بچائیں گے. ہمارے گرد آؤ، ہمارے گرد گھومو. اس مقام پہ لوگ پہنچ گئے ائمہ کے پاس پہنچتے پہنچتے کہ جن کے لیے کائنات کھل گئی. امام کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اس لیے کوشش تھوڑی بہت میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ کہ شاید میں پہنچا پاؤں. امام کی اہمیت کو سمجھیں، امام کیا ہے. اسی لیے کوئی بھی عمل بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے. لیکن ولایت شرائط مانگتی ہے، ولایت قربانی مانگتی ہے کہ آپ آئیں تو صحیح، کچھ کریں تو صحیح امام کے لیے. وہ جو لوگ امام کے لیے آئے تھے انہوں نے سوچا نہیں
انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیسے کب کیا آواز آ گئی، لبیک. اب ابن مظاہر کا جو ہے وہ خط نکلے تو رستے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی. مسلم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے رسول خدا کو کہ انہوں نے کہا کہ خضاب لگاؤ. خضاب کلر کو کہتے ہیں، یعنی خضاب لگاؤ. کہا میں اپنے محاسن کو خضاب کے لیے حمام جا رہا. کہا تعبیر سمجھ نہیں پائے. کہا حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، وہاں خضاب لگے گا. کہتے ہیں مسلم گھر نہیں گئے کہ گھر جاؤں، نہیں، اسی حالت میں کربلا. میں تیار ہوں کہ اگر امام کی مجھے ابھی آواز آ جائے میں جاؤں گا. میں نے تو قسطیں دینی ہیں، میرے تو قرضے ہیں، میرے تو بچے چھوٹے ہیں، میرے تو گھر میں یہ مسئلہ ہے، میرا تو وہ مسئلہ ہے. کیسے ہوگا؟ یعنی میں آپ کو کہنے سے پہلے نا خود بہت ٹیسٹ کر کے آتا ہوں. اور اس سال میں نے پہلی دفعہ یہ جو درمیان میں دنیا کے حالات ہوئے نا، ایسے سفر بند ہو گئے، ٹریولنگ بند ہو گئی، تو مجھے بہت موقع ملا اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کا. اور میں خود بڑا قریب پہنچ گیا اس نتیجے کے، پہنچا نہیں پہنچوایا گیا کہ وقت ختم ہے. وقت نہیں ہے، ختم ہے، کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا معاملہ. کتنے تیار ہو؟ میں نے دیکھا ہاں بھائی بینک اکاؤنٹ، بینک بیلنس، یہ مسئلہ، اس کو پیسے دینے ہیں، اس سے لینے ہیں، یہ ہے نا زندگی. سب توڑا. پہلی دفعہ میں، حالانکہ مومن کو چاہیے، اسلام کہتا ہے سوتے وقت وصیت اپنے تکیے کے نیچے رکھے. میں نے پہلی دفعہ وصیت کی ہے. اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے وقت ختم ہے. اپنے لیے تو آپ کو ایسے کرنا پڑے گا. کیوں؟ کسی بھی ٹائم بولا آؤ ہمارے پاس. کیسے کریں؟ شخص کہتا ہے کہ ہم شیراز کے مدرسے میں تھے. آیت اللہ عظمہ بہجت نے اس بات کو کوٹ کیا کہ طالب علم کہتا ہے کہ میں شیراز کے مدرسے میں تھا تو ہمارے مدرسے میں ایک شخص کام کرتا تھا، بڑا کم گو تھا، بولتا نہیں تھا زیادہ. رات کو میں اٹھا تو میں نے دیکھا اس کے کمرے میں نا روشنی ہے، نور ہے، اور وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن میں دوسری آواز نہیں سن سکا. اس کی آواز مجھے آ رہی ہے، نور ہے، اور وہ نور اس کے کمرے کا نہیں تھا، کوئی اور نور تھا. جیسے وہ نور ختم ہوا میں نے دیکھا، میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ نہیں بتایا، خاموش ہے. کہا نہیں بتایا تو میں شور مچاؤں گا، سارے طالب علم آ جائیں. کہا ایک شرط پہ، جمعے تک یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. کہا کیوں؟ کہا امام کا پیغام آیا تھا. امام کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں، 30 لوگ، الگ الگ گروہ ہیں، ابدال ہیں، ٹھیک ہے، ایک کا انتقال ہو گیا ہے. مجھے یہ پیغام آیا تھا، یہ خود امام تھے یا ان کا بندہ، کہ تیار رہو، جمعے کو امام نے بلایا ہے. کہا جمعے تک تم نے کسی کو بلایا؟ کہتا میں 2 دن دیکھتا رہا اس کو کرتا کیا ہے. کہا نارمل جو کام. جمعے کو صبح اٹھا، اپنے کپڑے دھوئے، غسل کیا، ظہر میں غائب ہو گیا. میں نے سب کو بتایا، بلایا، کہا کہاں گیا؟ کہا کس نے؟ کہا باہر گیا ہوگا، کہیں گیا ہوگا. کہا نہیں، وہ غائب ہو گیا ہے اور یہ ماجرا ہے. کبھی بھی بلا رہے، کیا کریں گے؟ ہے طاقت سب چھوڑ کے جائیں. جب انسان اپنے بچوں کو دیکھتا ہے اس کا کیا ہوگا، یہی ہے نا سب سے بڑی چیز تو یہی ہے. انسان تکلیف کیوں برداشت کرتا ہے، کماتا کیوں ہے، رزق کیوں کرتا ہے؟ گھر کو، بچوں کو، اولاد کو.
لیکن جو ساری زندگی کربلا کے بچوں کا ذکر سنتا ہو، اگر یہ اتنی مشکل اور اتنا ضروری ہوتا تو امام حسین کیوں لاتے ان کو؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کی راہ پر سب دینا ہے، خود تربیت کریں، اپنی تیاری کریں۔ جوان اپنے آپ کو اس قابل سمجھے، جان محترم بہرحال آپ نے وقت بہت تیزی سے اپنے آخری دقائق کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ جوان ہیں، آپ کی جوانی کس پہ قربان ہونی چاہیے؟ کون ہے جوان کربلا کے اندر؟ جوان ہے نا، تو آپ اور میں اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ جوان امپورٹنٹ تھا؟ وہ جوان امپورٹنٹ تھا نا، وہ کہ جس کو دیکھتے تھے امام حسین، وہ جو اہل حرم کے دل کا سکون تھا، وہ جوان کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ جو خلق میں خلق میں پیغمبر کی شبیہ تھا، جوان ہے نا۔ ایک شخص جو مسائل پڑھا کرتا تھا محرم کے، کہتا ہے میں رات کو سو رہا تھا، میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ میرے سینے میں نا درد ہو رہا ہے اور کوئی ایک عجیب سی کیفیت۔ صبح اٹھانا تو مجھے پیغام پہنچایا گیا کہ جو تمہارا جوان بیٹا تھا نا وہ شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ یہ 8 سال کی جو عراق کی جنگ تھی اس میں شہید ہو گیا۔ اب جوان بیٹا تھا، اب کچھ لوگ آئے اور کچھ نے بڑی عجیب سی باتیں کی، جوان بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، کہاں بیچ دیا؟ کہا برداشت نہیں ہوا سننا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، لوگوں سے باتیں نہیں کی۔ پھر کچھ دوست آئے، انہوں نے تسلی دی، سب کچھ کہا، سویا، خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، کہا کہ ساری زندگی علی اکبر کے مسائل پڑھتے رہے، اب محسوس ہوا جوان چاہتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیسے محسوس ہوگا؟ اپنی جوانی کو دیں گے تو محسوس ہوگا۔ کہا اس دن کے بعد جب علی اکبر کے مسائل پڑھتے تھے نا تو حال ہی کچھ اور تھا۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ میں نے بھی جوان دیا لیکن میں اپنے بچے کے قریب نہیں تھا، میں نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں۔ سلام ہو سید الشہداء پر کہ جس نے اپنے علی اکبر کو گرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایام کربلا کے عاشورہ کے مسائل کو تازہ کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ میں تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، آپ رونا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کی توفیق ہے، خدا کا شکر ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل جو ہے وہ تڑپتا ہے۔ لیکن آپ تصور کریں ان خواتینوں کو کہ جو اس سفر کی سختیوں کے ساتھ ہاتھوں میں رسیاں، راستے کے تانے، باغی، یہ آسان نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے سخت کہ جو داغ روز عاشورہ لگا جس ماں کو، وہ ابھی بھلا پاتی نہیں تھی کہ نیزے پہ سر نظر آ جاتا تھا۔ جب بھی رستے میں مدینہ سے کربلا، خدا آپ کو اس کا اجر دے، یا وہ ماں دے کہ جس کے بیٹے کا اپنا داغ لگا ہوا ہے،
یہ جب مدینہ سے نکلے مکہ سے اس طرف آئے نا، تو رستے میں جب بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہل حرم کو کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی نا تو مولا علی اکبر کو بھیجتے تھے. کیوں؟ کیونکہ علی اکبر سے بڑی محبت تھی سب کو. جس کی آواز پیغمبر جیسی ہو، جس کا چہرہ پیغمبر جیسا ہو، اس کی بات سن کر سب کو سکون آ جاتا. روز عاشورہ بھی یہی ہوا. روز عاشورہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب علی اکبر پہلے شہید ہیں نا بنی ہاشم، علی اکبر جب خیموں سے نکلنے لگے نا تو کبھی پردہ ہٹتا تھا، کبھی نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا. کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے جو علی اکبر کو جاتے وقت پکڑ لیتی ہے. نہ ہم نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، نہ ہمیں پتا یہ درد کیا ہوتا ہے. علی اکبر گئے، تیار کیا مہلا علی اکبر کو. جب جانے لگے نا تو پیچھے سے علی اکبر نے مڑ کے دیکھا. آواز آ رہی. کیا آواز آ رہی؟ بنیا بنیا محلن محلن. آہستہ آہستہ میرے بیٹے. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کہا بابا ابھی تو جدا ہوا ہوں. نہیں کاش شاید ہم پہنچ جائیں، شاید اس کہیں پہنچے، کوئی ایک چیز محسوس ہو، کوئی ایک چیز محسوس. بڑا سخت ہے علی اکبر کا داغ. علی اکبر کا داغ وہ آخری جملے بتائیں گے جو علی اکبر کا داغ ہے. علی اکبر نے کہا بابا ابھی تو گیا. کہاں غربت ہے امام حسین. بیٹا جتنا ممکن ہو جاتے ہوئے موڑ کے دہلی میں جانا. کیا محبتیں ہیں. گئے بس آپ نے گریہ کیا، خدا نے قبول کر لیا. عزیزان محترم، خود مولا علی اکبر جوانوں کو شفاعت دے، طاقت دے، شجاعت دے، ایمان کے ساتھ بصیرت دے جوانوں کو. علی اکبر ہاں توسل کیا کریں علی اکبر سے. ہم لوگ بہت کم توسل کرتے ہیں علی اکبر سے. علی اکبر سے متصل ہو جوانوں. یہ عجیب جوان ہے جس نے کہا تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے، ہم موت پہ جا پڑے. علی اکبر گئے، جنگ لڑی. آپ شروع میں مسائل سنتے رہے، میں وہ سب بیان نہیں کروں گا. علی اکبر واپس آئے. مکہ کہتا ہے واپس آئے، بابا کی خدمت میں پہنچے. کہا بابا زرا کی گرمی، پیاس کی شدت مارے دیتی ہے. اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. ہاں عزیزان محترم، مقتل یہ بیان کرتا ہے، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں مگر علی اکبر جانتے نہیں تھے بابا کے پاس پانی نہیں ہے. تو کیا چیز تھی جو علی اکبر کو کھینچ کے لائی؟ بنیا بنیا اللہ. امام حسین نے کہا نہیں علی اکبر جاؤ، تمہیں تمہارے جنگ سے آرام کرے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے علی اکبر اب واپس. علی اکبر گئے. عزیزان محترم، علی اکبر نے اپنی جنگ لڑی. کسی نے دھوکے سے پیچھے سے لایا سامنے نیزہ علی اکبر کی کمر پہ پیوست کیا. علی اکبر نے نیزے کو توڑنا نکالنا چاہا، ٹوٹ گیا. اسی عادت میں
علی اکبر پہ گرز لگا، علی اکبر توازن برقرار نہ کر پائے، اپنے ہاتھوں کو اپنی سواری پہ ڈالا۔ اب یہ سواری جہاں جہاں گئی فَقَطَّعُوهُ، مقتل کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تلواروں نے علی اکبر کو، جہاں جہاں سے گزرے۔ اب جب علی اکبر نیچے آئے تو یہ وہ شہید ہے کہ جس نے امام کو مدد کے لیے نہیں پکارا، کہا بابا میرا سلام ہو۔ اب بعض مقتل کہتے ہیں کہ نہ جانے جب حضرت حر کا بیٹا شہید ہوا نا تو امام حسین پہنچے ہیں، حضرت حر نے کہا حر جوان بیٹے کے لاشے پہ باپ نہیں آتا، آؤ حر دیکھو حسین کس طرح پہنچے۔ ہاں اداکار محترم بس تحمل نہیں ہوگا، مجھ سے بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اب کیا ہوا، ایک بیٹا تاریخ میں قرآن کہتا ہے کہ قربان کرنا تھا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی، آنکھوں میں پٹیاں باندھی حضرت ابراہیم نے، کہا خدا نے قربانی مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم دیکھ نہیں سکتے تھے، آئیے خلیل اللہ آئیے، یہ ذبح عظیم ہے کربلا میں، یہاں امام دو زانو ہوئے، ہاتھ سینے پر رکھا، پرچی نیزے کی پکڑی، انا للہ پرچی کھینچی، اور آخری پرواز ہے، مولا نے اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا اور کہا ارے لا اس دنیا تیرے بعد بیٹا دنیا۔ ہمیں ان کے حاصلوں کے مددگار میں شمار کروا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار جہاں بھی ماتم عزاداری ہوئی ان سب جگہوں کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، آپس میں مسلمانوں کو اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، تفرقہ اور سازشیں کرنے والوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا، ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، مسلمانوں کو جہاں جہاں وہ اپنی آزادی کی جنگیں لڑیں انہیں کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، علماء اکرام مراجع اکرام اور جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، سیکیورٹی والے، پولیس والے، اسکاؤٹ والے، کیمرے والے، ساؤنڈ والے، جومن ٹرسٹ، ہر شخص جو بھی اپنی نوکری کر رہا ہے، پروردگار اس کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما، اس بیماری اس وبا کو انسانیت سے دور فرما، جتنے مریض ہیں سید الشہداء امام سجاد کے صدقے پروردگار شفا کاملہ عطا فرما، جتنے بھی اولاد ہیں علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح عطا فرما، پروردگار میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، آپس میں مومنین میں محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر کو قرآن کی تلاوتوں سے منور فرما، ہماری اولاد کو وقت کے امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما، انہیں حضرت سیدہ اور حضرت زینب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں کو ہمارے نیک عمل سے منور فرما، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ